اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیات نمبر 11 تا 21 میں تفصیل کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سازش تیار کی اور پھر جنگل میں لے جا کر ایک کنویں میں پھینک دیا۔ ایک قافلے کا ادھر سے گزرنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنا، بالآخر مصر لے جا کر ان کو بیچ دینے کے واقعات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف وإنا له لناصحون۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون۔ آپ یوسف کو کل ہمارے ساتھ جنگل میں بھیج دیجئے تاکہ وہ خوب کھائے اور کھیلے، اور یقیناً ہم اس کی ہر طرح حفاظت کریں گے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ باپ نے کہا کہ تمہارا اسے میرے پاس سے لے جانا ہی مجھ پر شاک گزرتا ہے، اور پھر مجھے یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں تم اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ وہ کہنے لگے کہ ہم ایک بہت طاقتور جماعت ہیں، اگر ہماری موجودگی میں بھی اسے بھیڑیا کھا گیا تو سمجھو کہ ہم بالکل ہی نکمے ہیں۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب۔ پھر جب وہ یوسف کو لے گئے تو سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ اسے ایک تاریک کنویں کی تہ میں ڈال دیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور اس وقت ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک دن آئے گا جب تم سب کے سامنے انہیں ان کی یہ سازش یاد دلاؤ گے، اور اس وقت یہ لوگ تمہیں پہچان بھی نہ سکیں گے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ پھر یوسف کے بھائی رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب۔ اور کہنے لگے کہ ابا جان، یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ کر ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے، اس دوران اسے ایک بھیڑیا کھا گیا۔ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، خواہ ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب۔ اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون بھی لگا لائے تھے۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ حقیقت یہ نہیں، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، بس اب میرے لیے صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ واللہ المستعان على ما تصفون۔ اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو
میں اس پر اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام۔ اسی عرصے میں ادھر ایک قافلہ آ نکلا اور انہوں نے اپنا آدمی پانی لینے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے کنویں میں اپنا ڈول لٹکایا تو وہ خوشی سے پکار اٹھا کہ یہ تو ایک لڑکا نکل آیا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ قافلے والوں نے اسے ایک قیمتی مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اسے خوب جانتا تھا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ پھر انہوں نے یوسف کو چند درہم کے عوض حقیر سی قیمت پر بیچ ڈالا اور اس معاملے میں انہوں نے بہت ہی قناعت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا۔ اہل مصر کے جس شخص نے یوسف کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت کے ساتھ رکھنا، کیا عجب کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اور اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف کے قدم جمائے تاکہ ہم اسے باتوں کی حقیقت تک پہنچنے کا علم سکھائیں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اور اللہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پہلے انہیں مارنے کا ارادہ کیا، پھر ان سے جان چھڑانے کے لیے انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا، لیکن اللہ نے اس شر کو خیر میں بدل دیا اور یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچا کر حکومت میں ایک اعلیٰ عہدہ عطا کر دیا۔